الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے عزیزو، دوستو اور بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ حج کے ایام چل رہے ہیں۔ ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ تمام عازمین حج جو امسال حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام عازمین کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کے حج کو قبولیت سے اللہ تبارک و تعالی نوازے۔ میرے دوستو، حج ایک اہم رکن ہے اور اس میں بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ہم حج کے ارکان کیسے ادا کریں۔ بھیڑ بہت ہوگی، معلومات کی کمی ہے اور پہلی دفعہ ہم جا رہے ہیں، اب کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ اور علم کی کمی کی وجہ سے جب ان کو کوئی چیز سمجھائی جاتی ہے اور بار بار جب سمجھائی جاتی ہے، مختلف تربیتی کیمپ میں، ٹریننگ کیمپ میں جو مواقع ان کو ملتے ہیں، تو وہاں پر تو اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ تمام کو حج کے ارکان صحیح طریقے سے سمجھا دیے جائیں، لیکن اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا زیادہ ان کو سمجھایا جاتا ہے تو اتنے زیادہ وہ پریشانی ان کی بڑھتی رہتی ہے کہ حج میں یہ بھی کرنا ہوتا ہے، حج میں یہ بھی کرنا ہوتا ہے، ہم کو تو یہ بھی یاد نہیں، ہم کو تو یہ بھی یاد نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حج جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ دیکھیے، حج کے دنوں میں جو ہے نا وہ 5 دن اہم ہوتے ہیں۔ حج کے جو دن ہیں وہ 5 دن ہیں: 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ ان 5 دنوں کے ارکان صحیح طریقے سے ادا کریں، آپ کا حج ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو 5 دن کا حج بتاتا ہوں کہ کتنا آسان ہے۔ 8 ذی الحجہ نا حج کا پہلا دن۔ پہلے دن کیا کرنا ہے؟ ہمیں مکۃ المکرمہ میں نہا دھو کر پاک صاف ہو کے احرام باندھنا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھ لینی ہے، پھر تلبیہ پڑھنا ہے۔ اب احرام کی پابندیاں ہمارے اوپر لگ چکی ہیں۔ پھر وہاں سے ہم پہنچیں گے مینا میں۔ حج کا پہلا دن ہے۔ مینا میں پہنچ کر کیا کام کرنے ہیں؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر رات کا قیام، عبادت اور تلاوت اور آرام کے ذریعے سے، پھر صبح میں فجر کی نماز پڑھیں گے۔ 5 نمازیں ہم وہاں پر پڑھیں گے۔ یہ حج کا دن ہمارا پہلا دن مکمل ہو گیا، کوئی مشکل کام نہیں۔ اب حج کا دوسرا دن۔ حج کے دوسرے دن کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد ہمیں عرفات یعنی کہ میدان عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اب حج کے دوسرے دن کے کام کیا ہے؟ میدان عرفات میں پہنچنا ہے اور وہاں پر 2 نمازیں پڑھنا ہے، ظہر اور عصر۔ اگر وہاں پر ایک مسجد نمرہ ہے، امام المسلمین کی اقتداء میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ظہر اور عصر جو ہے ایک ساتھ ادا کی جائے گی، اور اگر ہم اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کے وقت ظہر پڑھیں گے اور عصر کے وقت عصر پڑھیں گے۔ پھر وہاں پر غروب آفتاب تک ہم کو رہنا ہے۔ زوال کے بعد اپنے خیمے سے باہر نکلیں، آسمان کے نیچے ٹھہریں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں اور اللہ سے اپنی دل کی ہر بات اللہ کے سامنے رکھی، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور پورے عالم کے لیے ہم دعا کریں۔ غروب آفتاب تک ہم کو وہاں پر رہنا ہے۔ تو حج کے دوسرے دن کے کام کیا ہے؟ ظہر اور عصر وہاں پڑھنا اور غروب آفتاب تک وہاں پر دعا کرنا ہے۔ یہ حج کا دوسرا دن یعنی کہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کہلایا جاتا ہے۔ یہ حج کے اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ ہی حج ہے۔ تو اس دن جو ہے جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ شک شبہ بھی کرے کہ میری دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ تو حج کے دوسرے دن کیا کام کرنا ہے؟ ظہر اور عصر پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے غروب آفتاب تک دعا کرنا ہے۔ پھر وہاں سے ہماری روانگی ہوگی مزدلفہ کی طرف۔ ہم مزدلفہ مغرب پڑھے بغیر
مغرب وہاں نہیں پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے مزدلفہ میں جا کر، چاہے ہمیں جتنی دیر ہو جائے، اور مزدلفہ میں جائیں گے، پھر پہلے مغرب کی نماز ادا، ایک ساتھ 2 نمازیں پڑھیں گے، مغرب اور عشاء۔ مغرب کی پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے، یہ 2 نمازیں ہماری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر ہم جمرات میں، یعنی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے، تو ہم مزدلفے میں احتیاطاً 70 کنکریاں وہاں پر ہم چن لیں گے۔ اور کنکریوں کا سائز کیسا ہونا چاہیے؟ چنے اور کھجور کی گٹھلی کے برابر، اس سے بڑے پتھر نما کنکر نہ لیں، چھوٹی چھوٹی گریا لیں، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور رات میں عبادت کریں، تلاوت کریں یا آرام کریں آپ۔ پھر صبح فجر کی نماز پڑھیں گے، نماز کے پہلے کچھ دعا، ذکر و اذکار، تہجد کی نماز پڑھیں، پھر نماز کے بعد ہم کچھ عبادت کریں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اب حج کا ہمارا تیسرا دن شروع ہو رہا ہے۔ ہم اپنے خیمے میں جائیں گے مینا کے، اور اپنے سامان کو وہاں رکھیں گے۔ پھر وہاں سے 7 کنکریاں لے کر ہم جائیں گے، صرف 7 کنکریاں، کیونکہ آج صرف ایک شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ ہم جب وہاں جائیں گے تو پہلے چھوٹا شیطان آئے گا، پھر درمیانی شیطان آئے گا، پھر بڑا شیطان آئے گا۔ بڑے شیطان کے پاس جا کے ہم 7 کنکریاں ماریں گے۔ کنکریاں کیسے ماریں گے؟ یہ انگوٹھا، یہ شہادت کی انگلی، یہ کنکر پکڑیں گے اس طرح، اور شیطان کو ماریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ماریں گے۔ ایسی 7 کنکریاں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب یہ کنکری شیطان کو، جو شیطان نما پلر بنا ہوا ہے، پلر ایک بنا ہوا ہے جسے شیطان کہتے ہیں، تو وہ اس کو لگی تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی لگے لیکن جو وہاں پر گول حلقہ بنا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے، اس کے اندر بھی گر جاتی ہے، تو گویا آپ نے شیطان کو کنکری مار دی ہے۔ اور وہاں سے کنکری مارنے کے بعد آپ کو پھر اب وہاں کوئی دعا نہیں کرنا ہے آپ کو پہلے دن۔ پھر وہاں سے آپ واپس آئیں گے، اور واپس آنے کے بعد آپ جو ہے پہلا کام جو ہے وہ قربانی کریں گے۔ پہلے تو آپ نے کنکریاں ماری، پھر آپ نے جو ہے قربانی کر لی۔ آپ نے قربانی یا تو خود کریں اپنے ہاتھوں سے، یا اپنے سامنے کروائیں، یا پھر کسی اپنے اعتماد والے ساتھی کے ذریعے کرائیں، یا پھر کوئی بھی تنظیم ہو جس پر آپ کو اطمینان ہو تو ان کے ذریعے سے آپ قربانی کروائیں۔ تو آپ ان سے رابطہ کریں کہ بھائی ہماری قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب آپ کی قربانی اگر ہوتی ہے تو پھر آپ حلق کریں، جب تک قربانی نہیں ہوگی آپ حلق نہیں کریں گے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ قربانی ہو چکی ہے تو آپ اپنا حلق یعنی کہ اپنے بال منڈائیں گے۔ اپنے بال منڈا لیا آپ نے، اور بال منڈانے، یہ حج کا تیسرا دن ہے آپ کا۔ بال منڈانے کے بعد آپ کا کیا کام ہے؟ آپ غسل کر کے احرام اتار دیں گے۔ اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، صرف ایک پابندی جو بیوی سے متعلق ہے وہ باقی رہے گی، اور جب طواف زیارت کر لیں گے تو وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ اب اگر طبیعت میں بشاشت ہے تو ہم مکہ المکرمہ پہنچیں گے اور طواف زیارت کریں گے۔ طواف زیارت کے بعد وہاں نہیں ٹھہریں گے، پھر واپس آ کر ہم اپنے مینا میں قیام کریں گے۔ یہ حج کا تیسرا دن ہے۔ اب حج کے چوتھا دن جب صبح ہوگا، صبح نکلے گی، تو چوتھے دن جو ہے زوال کے بعد ہم کنکریاں اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور قبلہ رخ ہو کے دعا کریں گے۔ پھر منجلے یعنی کہ درمیانی شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور قبلہ رخ ہو کے دعا کریں گے۔ پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، پھر قبلہ رخ ہو کے دعا کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے واپس آپ اپنے خیمے میں آ جائیں گے۔ اب آج آپ کا جو حج کے چوتھا دن جو ہے آپ کا اتنا ہی کام ہے۔ پھر سکون سے اطمینان سے اپنے خیمے میں رہیں، دعا میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں رہیں، غیر ضروری لایانی باتوں میں وقت نہ گزاریں، غیبتوں میں، چغلیوں میں اپنا وقت نہ گزاریں، کیونکہ جب مل کر بیٹھیں گے تو غیر ضروری لایانی باتیں نکلیں گی، اور باتیں نکلتے نکلتے پھر ہم غلط باتوں، غیبت اور چغلی کے اندر ہم چلے جائیں گے۔ اس لیے ایک ایک لمحے کو ہم قیمتی جانیں، اور وہاں پر جو ہے غیر ضروری لایانی وقت اپنا ضائع نہ کریں۔ یہ حج کا چوتھا دن ہو گیا۔ اب حج کا جب 5واں دن آئے گا تو پھر زوال کے بعد ہم شیطان کو اسی انداز سے کنکریاں ماریں گے جیسے کہ ہم نے ایک دن پہلے ماری تھی۔ پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانی شیطان کو، اور پھر بڑے شیطان کو۔ پھر وہاں سے مار کے آنے کے بعد ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ اب ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ اب اگر ہم وہاں قیام کرتے ہیں تو پھر 13 ذی الحجہ کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے، اور اگر ہم وہاں قیام نہیں کرتے، ہم مکے میں آ گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم آئیں گے تو 13 کی بھی کنکریاں مارنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب ہمارے ذمے کیا ہے؟ طواف وداع۔
طواف زیارت کے بعد طواف وداع کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ہماری روانگی ہو تو روانگی کے وقت ہم طواف وداع کریں، یعنی مکے سے جدائی کا اور خانہ کعبہ سے بچھڑنے کا جو غم ہم کو ہوتا ہے، افسوس ہم کو ہوتا ہے، ایک وداعی وہاں سے ہماری ہوتی ہے تو اسے طواف وداع کہا جاتا ہے۔ وہ طواف وداع کر کے ہم وہاں سے نکلیں۔ تو میرا عزیز دوستو، یہ بالکل آسان حج ہے، اس میں کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر صحیح ڈھنگ سے ہم سمجھیں آسانی سے تو بہت آسانی سے ہمارا حج مکمل ہوتا ہے۔ اب اس میں جو واجبات اور فرائض ہوتے ہیں، اس میں کمی بیشی اگر ہوتی ہے تو ہم پر دم جو ہے واجب ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جب مینا میں جائیں گے تو مکے میں مینا میں جہاں بھی آپ رہیں گے تو وہاں پر علماء کرام کسی نہ کسی جو ہے خیمے کے اندر آپ کو ملیں گے، آپ معلوم کر لیں تو آپ ان سے اپنا رابطہ رکھیں اور ان سے جن مسائل میں آپ کنفیوز ہو رہے ہیں تو وہ مسائل ان کے سامنے رکھیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ مسائل بتائیں گے اور آپ کو جو ہے آپ کے اعمال اور افعال کو بہتر طریقے سے کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ حج کے 5 دن تھے، آسانی کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ جو اور بھی اس سے متعلق چیزیں ہیں کوشش کی جائے گی کہ ایام حج میں آپ تک اس طرح کی ویڈیو پہنچتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو بھی حاجی حضرات امسال حرمین شریفین میں پہنچ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے سفر کو آسان بنائے اور ان کے حج کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔